ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل، اس کا شکر کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اس اہم تربیتی، روحانی، اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کا فائدہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ مہینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، تو اس لیے ان کی بارگاہ میں اسی نسبت سے نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے کچھ ان کی شان بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ بالاتفاق ان کا نام صرف قرآن مجید میں، ان کا ذکر قرآن مجید ہی میں نہیں بلکہ تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہوا ہے، یعنی ہزارہا سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اور اس حیثیت سے ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابی اور محبوب صحابی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب صدیق ہے، صدیق کے حوالے سے علماء نے یہ فرمایا کہ صدیق کا ویسے تو معنی یہ ہے کہ جو ہر حال میں، ہر اعتبار سے، چاہے عام حالت ہو چاہے خوف کی حالت ہو، ہر حالت میں وہ سچ بولے، اور ہم نے اس کے حوالے سے پچھلے ہفتے میں ایک روایت بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ تو صدیق اس کو کہتے ہیں۔ ویسے صوفیاء کے ہاں اور بھی اس کی تعریفات ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ کمال کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک ادنا، ایک متوسط یعنی درمیانہ، اور ایک اعلیٰ درجہ۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا ولی کامل، کامل ولی، تو کامل ہونے کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، ایک ادنا درجے میں کامل ہے، ایک درمیانے درجے میں کامل ہے، ایک اعلیٰ درجے میں کامل ہوتا ہے۔ جو اعلیٰ درجے میں کامل ہے ان کاملین کے بھی سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور داتا صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ ارباب مشاہدہ، یعنی وہ ہستیاں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا براہ راست مشاہدہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلووں کا براہ راست مشاہدہ کرتی ہیں، یہ سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے۔ آپ اس درجے والوں کے بھی سردار ہیں، یعنی آپ اصحاب مشاہدہ کے بھی سردار ہیں۔ داتا صاحب نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو جو لقب ابو بکر ملا، یعنی ایک صدیق آپ کا ایک لقب ہے اور ابو بکر بھی آپ کا ایک لقب ہے، اس کو کنیت بھی کہا جاتا ہے۔ ابو بکر، ابو کا معنی ہے والا عربی کے اندر، اور بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا یا نمایاں ہونا۔ تو ابو بکر کا معنی نمایاں ہونے والا، پہل کرنے والا۔ آپ پہل کرنے والے کس اعتبار سے یا نمایاں کرنے والے کس اعتبار سے ہیں؟ چونکہ ایمان سب سے پہلی بنیاد ہے، تو اس اعتبار سے آپ کے سامنے عرض کریں، ایمان لانے والے بالغ مردوں میں سب سے پہلے آپ ہیں، تو آپ اس اعتبار سے سب سے نمایاں ہوئے، اور اس اعتبار سے ایمان لانے والوں میں بھی پہلے ہوئے کہ بلا تردد بلا جھجک، جیسے آپ نے پچھلے ہفتے یہ بات سماعت کی ہے، بلا تردد بلا جھجک آپ علیہ السلام کی نبوت کا سن کر جھٹ ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے، اس اعتبار سے بھی سب سے پہلے ہیں۔ آپ کے سوا آپ سے پہلے کسی نے اس انداز سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے لیے سب سے پہلے آپ کو دیکھا اور آپ کے لیے حکم فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے سفر ہجرت میں، یعنی اس اعتبار سے بھی آپ پہلے بھی ہیں اور نمایاں بھی ہیں۔ اور اسی طرح جب ہجرت کے دوران غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو وہاں پر جو کھانا پہنچانا اور جو خدمت کرنے کا معاملہ تھا، اس کی سعادت بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کے حصے میں آئی، اور باقاعدہ ان کے گھر سے آپ علیہ السلام کے لیے طعام جایا کرتا تھا۔ یوں بھی آپ سب سے زیادہ نمایاں ہوئے کہ ایسے حالات میں بھی آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت رکھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جب آپ علیہ السلام معراج شریف پر تشریف لے کر گئے، تو وہاں پر آپ علیہ السلام ایک ایسے خاص مقام میں پہنچے، ایک ایسے حال میں پہنچے کہ وہاں پر آپ کو بتقاضۂ بشریت کچھ اجنبیت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کی اجنبیت کو دور کرنے کے لیے ایک آواز پیدا فرمائی۔ وہ آواز بعینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی، یعنی آپ کو وہ آواز سن کر ایسا لگا جیسے ابو بکر میرے ساتھ ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو سب سے آگے کیا اور سب سے زیادہ نمایاں کیا، اور کسی صحابی کی آواز کے مشابہ وہاں آواز نہیں تھی۔ صدیق اکبر یوں بھی ابو بکر ہیں کہ ان کی آواز وہاں پر نمایاں ہوئی۔
پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے اور بلا تردد بلا جھجک جس ہستی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ عظیمہ کی تصدیق کی ہے وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سنا اور اس کے بعد فوراً آپ ایمان لے آئے کہ میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں میں آپ کی تصدیق کر چکا ہوں، تو یہ تو اس کے مقابلے میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، میں تو فوراً تصدیق کرتا ہوں۔ آپ نے فوراً اس بات کی تصدیق کی اور علماء کے مطابق اس واقعے کی تصدیق کے بعد آپ کو باقاعدہ طور پر صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسجد قباء کی زمین کو خریدنے کے لیے آپ سب سے آگے ہوئے۔ اچھا، مکے کی زندگی میں ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں بھی پہل کی ہے۔ اس اعتبار سے بھی آپ بہت نمایاں ہیں کہ بعض مسلمان غلام ہو گئے، یعنی ان کو مشرکین مکہ نے غلام بنایا ہوا تھا، مثال کے طور پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو آپ نے باقاعدہ خرید کر آزاد کیا۔ یہ سلسلہ بھی آپ ہی نے شروع کیا کہ اس طرح مسلمان غلاموں کو آزاد کر کے ان کے ظالم آقاؤں سے نجات دلائیں اور ان کو آزاد کریں۔ اس طرح آپ پہل کرنے والے بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی زندگی میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد کی زندگی میں بھی آپ نے بہت نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں اسلام کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے اندر یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میدان بدر میں جب ہماری تعداد بہت کم، اسلحہ نہ ہونے کے برابر، مخالفین کی تعداد 3 گنا زیادہ اور اسلحہ بے پناہ اور کھانا پینا بھی بے پناہ، تو ایسے حال میں مسلمان مجاہدین ان سے لڑ رہے تھے اور پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عریش مانا اردو میں اگر کہیں تو صاحبان اور چھپر جس کو کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہاں پر بنایا گیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جنگ کی نگرانی فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر نگرانی، ان کی دربانی کے لیے اور حفاظت کے لیے کوئی صحابی وہاں پر مطلب کھڑے بھی ہوتے تھے تو ان کے لیے ٹکنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں پر ایسی ثابت قدمی سے رہے کہ کوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ گواہی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سمجھنے میں سب سے پہلے صدیق اکبر تھے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال ظاہری سے کچھ وقت پہلے آپ نے مسجد نبوی شریف میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دوست نے دوست کو جو ہے وہ اختیار دیا، دوست نے اپنے دوست کو چن لیا۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمائی، صحابہ کرام نے بات سنی لیکن کوئی اس بات کی تہ تک نہ پہنچ سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات سن کر فوراً رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ کمال ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، صدیق اکبر رونے لگ گئے ہیں، کمال ہے، کیا بات ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا تو جا کر یہ بات کھلی کہ اچھا یہ معاملہ تھا، اور صدیق اکبر سب سے پہلے سمجھنے والے تھے۔ یعنی اس چیز میں بھی آپ نمایاں، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلے آپ ہیں۔ فتنہ انکار زکوٰۃ، یعنی کچھ لوگوں نے بعد میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا آغاز کیا، یعنی سب سے پہلے آپ نے اس کے خلاف سرکوبی کی، اس کے خلاف جنگ کی۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے جو کہ باقاعدہ مرتد ہو چکے تھے، اسلام مکمل چھوڑ دیا تھا، ان کے خلاف جنگ کرنے کا آغاز بھی آپ نے کیا۔ حالانکہ آپ چاہتے تو یہ دیکھتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کا وقت قریب ہوا ہے، ابھی قریب ہوا ہے، لہذا بھی مسلمانوں کو سنبھلنے دیں، تھوڑا ان کی اصلاح کریں۔ آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ آپ نے اسلامی اصول اور بنیادوں کو ایسا مستحکم اور استوار کیا کہ آپ ہی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور مبارک ہے وہ عدل فاروقی کے نام سے مشہور ہوا، زمانہ عدل فاروقی کے نام سے مشہور ہوا۔ تو آپ کے بے پناہ اسلامی خدمات ہیں اور آپ کا تقویٰ اس قدر بلند تھا کہ سارے صحابہ کرام آپ کے تقویٰ کے معترف تھے، اور آپ کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ حضور اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس قدر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں ابو بکر کو جو زیادہ محبوب رکھتا ہوں اور فضیلت دیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ نماز روزے نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں وہ میری اور اللہ کی محبت ہے جو تم سب کی محبت سے زیادہ ہے، اس وجہ سے میں ان کو اپنے زیادہ قریب رکھتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی سب سے آگے۔ ایمان کا معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی آپ کا ایمان بھی سب سے زیادہ مضبوط اور بھاری تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس طرح نیکیوں میں سب سے آگے رہتے تھے، پہل کرتے تھے، نمایاں رہتے تھے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آگے رہتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اشاعت کے لیے آگے رہتے تھے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں آگے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کے صدقے یہ تمام معاملات ان کی اتباع میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کے فیض سے متمتع فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ ہمیں ہر کام میں نمایاں ہو کر آگے بڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔